بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہے جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کرنے کے لیے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کر کے آئیں اور اس کے کلام کو ضرور غور سے سننا۔ وہ مکہ میں آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا، میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے اور ایک ایسا زبردست کلام سنا ہے، لیکن وہ شاعر نہیں ہیں۔ حضرت ابو ذر نے یہ سنا اور سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتیں پوری کرنا ان کی فطرت میں شامل تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے گئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی یہ وجہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا ہوگا کہ صحیح معلوم نہیں ہوگا اور نہ جانے کون دشمن ہے اور کون صحابی۔ اسی لیے دوسرے دن بھی سارا دن گزرنے کے بعد شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ وہی ہیں، مسافر پردیسی ہیں، جس گھر سے آئے ہیں، لگتا ہے پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت پیش آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ ہی لیا کہ کون ہو، کس گھر سے آئے ہو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اول تو قسم دی اس بات کی کہ وہ مجھے صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، اور صبح جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا بہت زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر اس کو شک ہو تو میں اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھا چلے جانا تاکہ اس کو ہم پر شک نہ ہو سکے، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں۔ چنانچہ صبح یہی ہوا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر کہوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بآواز بلند اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے، اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا اور مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا، کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔
اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کو سننے کی تاب نہ لا سکے، اور اس دن پھر ان پر ٹوٹ پڑے، پھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ اس دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بچایا اور ان کو سمجھایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس پر پھر وہ باز ہوئے۔ دوستو، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمانی جذبہ نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ لوگوں کو کلمہ ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، جزاک اللہ۔ اور اگر ابھی تک کلمہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔